کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کوٹ امریکہ کی پہلی تعارفی تقریب امریکہ کی ریاست نیو یارک کے شہر بروکلین میں انعقاد پذیر ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین کوٹ ADA کشمیر چودھری محمد اختر تھے۔ محمد عثمان اور محمد حمزہ بھی مہمان گرامی میں شامل تھے۔ تقریب میں نیو یارک کی معروف کاروباری شخصیات اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سید ایاز حسین شاہ نے سر انجام دیے، جبکہ چیئرمین کوٹ چودھری محمد اختر، CEO ثاقب جاوید راجہ، فاروق قریشی اور دیگر نے خطاب کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری محمد اختر نے کوٹ کے حوالے سے شرکاء کو بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2005 مظفر آباد زلزلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کی کفالت کی جو ذمہ داری سونپی، اسے کما حق کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ کوٹ کمپلیکس میں پاکستان کا سب سے بڑا عالمی ادارہ بن چکا ہے۔ یتیم بچوں کی کفالت اور انہیں وہ ماحول فراہم کرنا جس پر کوٹ کے بچے وہ معیار زندگی حاصل کر سکیں جو ہمارے اچھے گھروں کے بچوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے آج کوٹ نہ صرف میرپور بلکہ سوابی میں بھی یتیم بچوں کی کفالت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا کام امانتیں لے کر حقداروں تک پہنچانا ہے۔ کوٹ کا شفاف نظام ہی پاکستان اور دنیا بھر کے لوگوں کے اعتماد کا ضامن ہے۔ برطانیہ میں کوٹ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ برطانیہ میں آباد تارکین وطن کے اعتماد کی بدولت ادارہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ امریکہ میں تارکین وطن کافی عرصے سے تقاضا کر رہے تھے کہ یہاں بھی کوٹ کی تنظیم موجود ہونی چاہیے، جس پر کوٹ کو باقاعدہ رجسٹر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کوٹ کے زیر انتظام میرپور میں انشاءاللہ انٹرنیشنل معیار کا ہسپتال تعمیر کیا جائے گا۔ امیروں اور غریبوں کو مفت علاج فراہم کیا جائے گا۔ 500 بیڈ کا اسپتال جدید سہولتوں سے آراستہ ہوگا تاکہ اس خطے کی کوئی بھی مریض در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانے پر مجبور ہو۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے CEO ثاقب جاوید راجہ نے کہا کہ کوٹ کو امریکہ میں 501(c) چیریٹی کا سٹیٹس مل گیا ہے۔ اس سٹیٹس کے بعد کوٹ کے امریکہ میں موجود ڈونرز کی گئی چیریٹی پر انہیں ٹیکس کی چھوٹ ملے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کوٹ کی امریکہ کی تمام بڑی ریاستوں میں تنظیم سازی کر رہے ہیں تاکہ تارکین وطن اور کوٹ کے مابین ایک مضبوط رشتہ استوار ہو سکے۔ مکمل تفصیل جانیے جموں کشمیر TV کی خصوصی رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ٹرسٹ 2005 کے زلزلے کے بعد اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کی جو ایک سٹوری ہے وہ چودھری محمد اختر صاحب بھی آپ کو بتا دیں گے، لیکن مختصر میں یہ بتاؤں کہ ہم میرپور آزاد کشمیر اور خاص طور پہ ضلع مظفر آباد میں جب 2005 کا زلزلہ آیا تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں قیمتی جانیں جو ہیں دوست ہیں جن کا نام لیا گیا اور جن کا نام نہیں لیا گیا، میں دل کی تہ گہرائیوں سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج سب سے جو قیمتی چیز انسان دوسرے انسان کو یا کسی کو دے سکتا ہے وہ دے رہے ہیں، وہ اپنا وقت۔ پیسہ دینا بہت آسان ہے لیکن اس نفسی کے عالم میں اور اس دور میں وقت دینا بہت مشکل ہے، کہ وقت ایک واحد چیز ہے جو آپ خرید نہیں سکتے، ایک بار دے دی وہ دے دی۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا، بڑے دور دراز سے آپ لوگ آئے یہاں، آج آپ کے درمیان میں مل بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج یہ جو دورہ ہے ہمارے پاکستان انگلینڈ سے آنے کا، یہ آج ادھر ہیں، کل نیو جرسی میں ہیں، پھر واشنگٹن میں ہیں۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ کوٹ کا تعارف کروانا اور کچھ نہیں ہے۔ نیو یارک میں یا نیو جرسی یا واشنگٹن یا امریکہ میں اوور آل ہم نے پہلے کام نہیں کیا، تو سب سے پہلے ہم نے اپنا رجسٹریشن کروایا، اس کے بعد اس کا جو NOC ہوتا ہے، جو 501(c) جو ٹیکس کلیکشن کے اوپر ہوتا ہے، وہ ہمیں ایگزمپشن مل گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے الحمدللہ۔ جو ٹیکس پیئر ہیں وہ ڈونیشنز دیں گے تو وہ کلیم واپس کر سکتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، جن کو نہیں پتا تو
یہ ٹیم آپ کو آگاہ کرے گی. آج مختصر وقت میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا اور دکھانا چاہوں گا کوٹ کیا ہے. وہ جو دوست اور بھائی جنہوں نے کوٹ کا وزٹ نہیں کیا, یہیں بیٹھ کر میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے کہ کوٹ کیا ہے اور کوٹ کیسے وجود میں آیا اور آج کوٹ کہاں کھڑا رہتا ہے. یہ چھوٹی سی ایک 2-2.5 منٹ کی ڈاکیومنٹری ہے, تو پہلے اس کو دیکھ لیں, اس کے بعد میں آپ سے مزید بات. یہ جو آپ نے دیکھا ہے جو پہلا کمپلیکس میرپور میں تھا, اس میں کم سے کم 8-9 سال ہمیں لگے بنانے میں. مقصد ہمارا یہی تھا کہ جن بچوں کی نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ سلوک کیسا کیا جا سکتا ہے. آج تک ان بچوں نے کسی کا اترا ہوا کپڑا نہیں پہنا, استعمال شدہ کپڑا نہیں پہنا. آج تک ان بچوں نے دوپہر کا پکا ہوا شام کو نہیں کھایا اور شام کو پکا ہوا صبح نہیں کھایا. تاکہ میرے اپنے گھر میں آج کا کھانا اگر بچ جاتا تو فریج میں ڈالتے ہیں, 2 دن جاتا ہے. لیکن ان بچوں نے آج تک نہیں کھایا. یہ میرا, یہ آپ کا کمال نہیں ہے, یہ ان کا اپنا مقدر ہے. ان بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے آج تک جو کام ہم کر چکے ہیں یا کرنے والے ان کی دعاؤں سے ہو رہے ہیں. اور پھر جو دوسرا کمپلیکس آپ نے دیکھا سوابی میں, پچھلے سال اکتوبر میں 8 اکتوبر کو اس کی انوگریشن ہوئی اور فلی آپریشنل تھا. خیبر پختونخوا کو ہم نے کشمیر کی طرف سے خوبصورت تحفہ دیا. اب بہت سے کام ہیں جو کورٹ نے کیے ہیں, اگر تمام تفصیلی بات کریں گے تو کم سے کم 1 ہفتہ چاہیے. ابھی حال ہی میں جو 2 سال پہلے سیلاب آیا تھا, ریلیف کا کام پاکستان میں سب سے زائد آپ کے اس ادارے نے کیا. اور اس کے بعد جو گھر ہم نے تعمیر کیے ہیں, جیسے کہ 100 گھر راجن پور, 100 گھر حیدرآباد, کراچی میں, ابھی 250 گھر ہم نے بلوچستان میں مکمل کیے ہیں الحمدللہ. تو یہ سب آپ کے تعاون سے ہے, یہ ڈونیشن سے ہوتے ہیں. اور دوسری ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی اور اللہ نے اس میں برکت ڈالی ہے. اب یہ جو بچے ہیں, یہ 3 بچے, ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ان کو 16 یا 17 سال کی عمر تک بڑے کرنا, نہیں. الحمدللہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہمارا جو سوابی کا پروجیکٹ ہے, جو بچہ اس کو چلا رہا ہے, جو مرد اس کو چلا رہا ہے, وہ کوٹ کا وہ بچہ ہے جو پہلے 2005 زلزلے میں یتیم ہوا تھا, 6 سال سے میرے پاس رہا, تعلیم یافتہ ہو کر, اس کی ٹریننگ ہو کر اب وہ سوابی کا کمپلیکس وہ بچہ چلا رہا ہے جو ایک وقت یتیم ہوا تھا. اب کوٹ کے بہت سے بچے جو کوٹ کے پلیٹ فارم پہ اب کام کر رہے ہیں, پے رول پہ کام کر رہے ہیں, اور ان سے بہتر یہ کوئی ادارہ چلا بھی نہیں سکتا. آئیں ان بچوں کی زبانی کوئی سنتے ہیں کہ کوٹ نے اور آپ سب نے ان بچوں کے لیے کیا کیا. یہ چھوٹی سی ڈاکیومنٹری دیکھیے گا. بہت سے لوگ پوری دنیا سے آ کر اس کو وزٹ کر چکے ہیں, اور اس وقت الحمدللہ آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ جو وزٹرز آتے ہیں, آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ وہ کوٹ میں آتے ہیں. مہینے کے تقریباً 1800 لوگ, 2000 لوگ ہر مہینے آ کر وہ وزٹ کرتے ہیں کوٹ کا, اور ایک اچھی ایک تاثر لے کر جاتے ہیں. کیونکہ ہم صرف میرپور یا آزاد کشمیر کے نہیں ہیں, ہم صرف پاکستان کے نہیں, ہم اسلام کے بھی سفیر ہیں. ہمارا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو اپنے لیے کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے کرو. ہم نے پوری دنیا میں یتیم خانے کا نظام, اس کا کانسیپٹ بدلا ہے, بس اور کچھ نہیں کیا. کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا, اور یہ ہم نے نہیں کیا, کرنے والے خدا کی ذات ہے. ہم صرف خوش نصیب ہیں کہ خدا نے شاید اس راستے پہ نہ چلتے تو پتہ نہیں کون سے الٹے سیدھے راستے پہ چل رہے ہوتے. تو خدا نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ غلط راستے سے اٹھا کر ہمیں صحیح راستے دکھا دیا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. بہت سے پروجیکٹس کورٹ نے کیے غریبوں کے لیے, ابھی بیواؤں کے لیے بہت سے گھر جو ہم بنا رہے ہیں آزاد کشمیر میں. ابھی 100 گھر ہم نے تعمیر کیے ہیں, 150 گھر اور تعمیر کریں ان بیواؤں, بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, سر کا سائیں نہیں ہے اور سر پہ چھت نہیں ہے. ان کے لیے ہم 2 کمرے, ایک باتھ روم, ایک کچن, ایک ورانڈے کا گھر, 27, 28, 29 لاکھ کی مشتمل کا ایک گھر ہے جو ہم ان کو تعمیر کر کے دے رہے ہیں. واش رومز, معذور بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے بہت سا کام کر رہے ہیں ہم. اب 2 کام جن کے لیے میرا زیادہ فوکس ہے وہ ہے تعلیم اور صحت. آزاد کشمیر میں بہت سے پرائمری سکولز ہیں, نام کے پرائمری سکول ہیں لیکن تھے نہیں, ہے نہیں. بہت سے سکولز ہم تعمیر کر چکے ہیں اور بہت سے سکول ہم تعمیر کر رہے ہیں اور کریں گے.
آپ کو جان کر یہ بھی حیرانگی ہوگی کہ ہماری چھوٹی سی ریاست میں 84,000 ہمارے بچے پرائمری سکول سے آؤٹ ہیں. کیوں؟ ایک سکول نہیں ہے. اگر سکول ہے تو چھت نہیں ہے, چھت ہے تو دیواریں نہیں ہیں, اگر دیواریں اور چھت ہیں تو وہ اتنے غریب ہیں ان کے پاس کتابیں, یونیفارم اور سکول بیگ نہیں ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ آنے والے 36 مہینے کے اندر, یعنی کہ 3 سال کے اندر 100% بچوں کو ان سکول کرتے ہیں, یعنی کہ 84,000 بچوں کو ان سکول کرتے ہیں. جب آپ کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے, بنیاد ہوتی ہے, وہ مضبوط ہو, آگے تعمیر ہو جاتی ہے. پرائمری ایجوکیشن بہت کمپلسری ہے, تاکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے, آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں ہے پرائمری ایجوکیشن, لیکن بہت سی چیزیں کانسٹیٹیوشن میں لیکن ہو نہیں رہی. اس کو ہم ہی کریں گے, ہم نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا. ہمیں خدا نے ایک موقع دیا, اس کو کریں گے. دوسری جو ضرورت ہے, 4-5 سال سے میں دیکھ رہا تھا 80% اس وقت ہمارے پاکستان میں آزاد کشمیر ہیں جو لوگ ہیں بلو پاورٹی رہ رہے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو میں اور آپ جانتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں, ان کو تو ہم دے دیتے ہیں. لیکن کووڈ کے دوران ایک ایسا طبقہ میری نظر میں آیا جو پہلے میں نظر انداز کر رہا تھا, جس کو ہم کہتے ہیں سفید پوش, جو بیچارے اتنے مجبور ہیں وہ مانگ بھی نہیں سکتے. وہ بھی اسی اکاؤنٹیبلٹی میں آ رہے ہیں. ہم نے ایک ہاسپٹل بنانے کا ارادہ کیا, ایک ایسا ہاسپٹل. ہمارے میرپور کے لوگ خاص طور اور آزاد کشمیر کے لوگ, ہمارے پاس کوئی ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں ہے اور پاکستان میں بھی نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی بڑا ہاسپٹل پرائیویٹ مل جائے گا, ہمارے کشمیر میں وہ بھی نہیں ہے. پیسے دے کر بھی ہمارا علاج نہیں ہوتا. تو کیا کرتے ہیں, پنڈی کی طرف رخ کرتے ہیں, اور رخ وہ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ ہو, وسائل ہو, وہ رخ کرتے ہیں. جن کے پاس نہیں ہے وہ قبرستان کی طرف رخ کرتے ہیں. اب ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم نے وہ جو 80% ہماری آبادی ہے ان کے لیے کیا کرنا, ایک ہاسپٹل بنانا. ایک ایسا ہاسپٹل جہاں کیش کاؤنٹر نہیں ہوگا, کوئی پیسہ نہیں چلے گا, وہ فری علاج ہوگا, چاہے وہ لینڈ کروزر میں آ رہا ہے چاہے وہ چرپائی میں آ رہا ہے, اس کے لیے علاج فری فراہم ہوگا. اور ایک ایسا ہاسپٹل جس میں ایک میڈیکل کالج, ایک ڈینٹل کالج اور ایک نرسنگ کالج بھی تعمیر ہوگا. ایک اور بات آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ ہمارے آزاد کشمیر میں کوئی برن سینٹر نہیں تھا. جب کوئی جل جاتا تھا تو کہاں لے کے جاتے تھے, کھاریاں میں, اور وہ بھی پیسے دے کر علاج ہوتا ہے. الحمدللہ ہم نے 1 سال پہلے بلکہ 10 ماہ پہلے شروع کیا, کوٹلی DHU کے اندر 20 بیڈ کا پہلا آزاد کشمیر کا برن سینٹر آنے والے 4-5 ماہ کے اندر وہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ ہاسپٹل ہے, اس کی کیوں ضرورت ہے یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے ویو سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ 2 منٹ کی ڈاکیومنٹری دیکھ لیں. آپ بہت سے لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ملک کے حالات کیا ہیں. میں بھی 19 سال ہو گئے اس سفر میں, پیدائش میری برطانیہ کی ہے, اور 21 سال کی عمر میں پہلی بار جب میں پاکستان گیا توبہ کر کے واپس آ گیا تھا, میں واپس نہیں جاؤں گا. 2005 کا زلزلہ آیا اور بس تقدیر ہی بدل گئی. ابھی 3 ماہ پہلے میری اہلیہ کا انتقال ہوا, 2.5 سال سے وہ ویل چیئر میں تھی. میری اپنی ایک ہی اولاد ہے, ایک ہی بیٹی ہے. جب یہ زلزلہ آیا تھا 8.5 سال اس کی عمر تھی, اور جب میں نے پہلے یہ کام کا آغاز کیا, آپ کو سب سے پہلے اپنی قربانی دینی پڑتی ہے, پھر دوسروں پہ توقع کرنا پڑتا ہے. تو میں نے اپنی جو اہلیہ ہیں ویل چیئر کے ہونے کے باوجود, اور اپنی چھوٹی سی بیٹی جو 8.5 سال کی, اس وقت میرپور میں شفٹ کیا تھا, یہ جان کر کہ میرپور میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں تھا جس کی باتھ روم کا دروازہ اتنا چوڑا ہو کہ آپ ویل چیئر اندر لے کے جائیں. ڈر یہ تھا کہ اگر میری وائف بیمار ہوتی ہے تو میں کون سے ہاسپٹل لے کے جاؤں گا. ویل چیئر کو دور کی بات ہے, جنرلی ہمارے میرپور یا آزاد کشمیر میں کسی بھی بڑے شہر میں دیکھ لیں, ہمارے لیے علاج نہیں ہے. علاج صرف امیروں کے لیے ہے, اور وہ بھی کم لوگوں کے لیے. اس ہاسپٹل کی اشد ضرورت, اور یہ ہاسپٹل صرف آزاد کشمیر کے لیے نہیں ہے, جو ہمارے دینا, کھاریاں, جیلم, لالا موسیٰ, ان تمام علاقے جو اٹیچ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی بینیفٹ اور فیسلٹی ہوگی. اور اس کے 10 پرائمری کیئر کے یونٹس جو بنے گے, یعنی کہ ہمارے 10 ڈسٹرکٹ ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں ایک پرائمری کیئر کا یونٹ بنے گا,
اس کا مقصد یہی ہے کہ جو طبی سہولیات ہیں, جو مائنر کیسز ہیں وہ وہیں ڈیل ہو جائیں, اور بڑے جو کیسز ہیں وہ یہاں میرپور میں شفٹ ہوں. الحمدللہ 1 سال پہلے حکومت نے ہمیں 100 کنال زمین جو دی ہے میرپور جوڑیا میں جڑی کس جاتلاں کے قریب, اس کی باؤنڈری وال تیار ہو چکی ہے, لیبر رومز, اس کے کنسٹرکشن سائٹ رومز سب تیار ہو چکے ہیں. ہاسپٹل جو ڈیزائن کرنا اور ہاسپٹل بنانا وہ کوئی عام سا کھیل نہیں ہے. میں بھی زندگی میں پہلی بار اس میں پڑھا ہوں. ہمیں 1.5 سال لگا اس کو ڈیزائن کرنے میں. سعودیہ, دبئی, کراچی, لاہور سے آرکیٹیکٹس ہیں, ڈیزائنرز ہیں جو اس میں شامل ہیں. ہم کوئی ایسی چیز بنانا چاہ رہے ہیں جو آنے والے 100 سال تک بھی ہم کہہ سکیں کہ ماڈرن ہے, یعنی کہ آؤٹ آف ڈیٹ نہ ہو. بے شک ہم غریبوں کے لیے بنا رہے ہیں, بے شک ہم فری علاج ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شارٹ کٹ ماریں. جیسے آپ نے کورٹ کا کمپلیکس دیکھا ہے, آج سے جب 2006 میں نے یہ خود ڈیزائن کیا تھا, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ چھوٹا کر دو, یتیم خانہ کیوں اتنا 5 سٹار یتیم خانہ بنا رہے ہو, کیوں نہ بنائیں؟ کیا ہم یتیم بچے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں ان کو بھی ویسا ہی دیں یا اس سے بہتر نہ دیں؟ تو ہاسپٹل میں بھی ہم نے کوئی شارٹ کٹ نہ کی ہے, نام کریں گے. یہ آخری ڈاکیومنٹری دیکھیے گا کہ کون سا ہاسپٹل ہم بنانے جا رہے ہیں. پلیز. ایک آڈیٹوریم ہے, میڈیکل کالج, آزاد کشمیر کا پہلا ڈینٹل کالج, اور ساتھ میں نرسنگ کالج. یہ بات کم ہے. اور اسی کے ساتھ پھر آپ کی ریزیڈنٹس ہیں. یہ وہ جگہ ہے 100 کنال جو دی گئی ہے, بہت خوبصورت. اور اس وقت پچھلی بار ہم نے حکومت سے جب زمین لی تھی وہ ایک پہاڑ تھا. اللہ کی شکر ہے اس وقت پہاڑ نہیں توڑنا پڑ رہا, پلین زمین ہے, تو یہ ہماری بچت ہو گئی ہے. اس کی سٹون لیئنگ اور گراؤنڈ سیرمنی ہو چکی ہے الحمدللہ. اور اب ارادہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں سپٹمبر میں انشاءاللہ اس کی جو مین ہاسپٹل کی بلڈنگ ہے اس کو ہم نے ٹینڈرنگ کے لیے دی ہے. 12 تاریخ کو چند دنوں کے بعد وہ ٹینڈر آ جائیں گے. 15 کو ہم نے جس کو بھی الوکیٹ کرنا کمپنیز کو وہ الوکیٹ کریں گے. مین ہاسپٹل ہم ٹینڈر آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن باقی کی بلڈنگز ہم خود بنائیں گے کیونکہ ہم نے بچت کرنی ہے اور ہمارا تجربہ بھی ہے. 2 کمپلیکس بنا چکے ہیں, اگر پیسہ بچانا تو خود بھی کچھ کام کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ یہ 3 سال کے اندر ہمارا ارادہ ہے کہ اس ہاسپٹل کو کمپلیٹ کریں. جتنا جلدی یہ تعمیر ہوگا اتنی جلدی لوگوں کو فائدہ پہنچ پائے گا. جتنا عرصہ لگے گا اس کا مطلب کہ جو غریب لوگ ہیں وہ اس سہولیات سے محروم ہوں گے. تو یہ سائٹ آفیسز ہمارے تیار ہو چکے ہیں, لیبر رومز جو اس کے اوپر تیار ہو چکے ہیں. بس ابھی اس کا کام باقی ہے. پانی بجلی نظام پورا یہاں ہو چکا ہے. یہ مین سڑک جو جھاتلا سڑک آپ کو نظر آ رہی ہے, مین سڑک سے اوپر یہ جگہ ہے. یہ جو ہاسپٹل ہے یہ کوئی عام سا ہاسپٹل نہیں ہے. یہ یو کے اسٹرلنگ کی بات کروں تو تقریباً 35-36 ملین پاؤنڈز کا یہ ہاسپٹل ہے. اور جب میں نے پہلی بار اپنی ٹیم کے ساتھ شیئر کیا کہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے, پہلے ہم جو پروجیکٹ کرتے تھے کہتے تھے یار 1 ملین کا 2 ملین کا, تو وہ تھوڑا سا غصہ ہو جاتے تھے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا, تاکہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے, دیتا تو رب ہی ہے. تو جب میں نے ان کو بتایا کہ اتنے ملین کا کام ہے تو آدھے تو پریشانی میں کمرہ چھوڑ کر چلے گئے, تو آدھے بیٹھے رہے پریشانی عالم میں. میں نے ایک ہی بات کی, میں نے کہا یہ میری اور آپ کے بس کا کام نہیں ہے. ہم نے صرف نیت کرنی ہے, ارادہ کرنا ہے, دینے والی تو رب کی ذات ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ 7-8 ہفتے پہلے ہم نے دبئی میں 200 لوگوں کے اوپر ایک فنکشن کیا. پہلا 200 لوگوں, ہم نے فنڈ ریزنگ نہیں کی, صرف ایک تعارفی پروگرام تھا. اور اس پروگرام میں $10 ملین 1 گھنٹے کے اندر ہم نے ریز کیا اس ہاسپٹل میں, 1 رات کے. ابھی چند ہفتے پہلے ہم نے 9 فنکشنز کیے انگلینڈ میں, اور انگلینڈ کی ایک تاریخ رکن ہوئی ہے. 9 فنکشنز میں 7.5 ملین پاؤنڈز اکٹھے ہوئے. یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. میرا ایمان ہے کہ مجھے 19 سال ہو گئے اس سیکٹر میں, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ ہم چیریٹی کا کام کریں. ہم چاہ رہے ہیں کہ صدقہ خیرات کریں, زکوٰۃ دیں, لیکن ڈر کس بات کا لگ رہا ہے کہ کیا جہاں دے رہے ہیں وہ لگتا بھی ہے یا نہیں ہے. اس بات کا ہمیں ڈر فکر ہے. میں خدا کو حاضر ناظر کر کے بولتا ہوں
मैं अपने आप को चैरिटी या चैरिटी नहीं समझता, हम तो इबादत कर रहे हैं। हमारी कामयाबी का राज जो मेन है कि आज तक ना मैंने ना किसी को करने दी है, अमानत में हमने खयानत नहीं की। यही हमारी कामयाबी का राज है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हमने इसी पॉलिसी को कायम रखना है। और ये जो 32-35 मिलियन है ये कुछ नहीं है, बनाना उसका एक फिक्र है, उसको चलाना भी आगे। और ये ऐसे चलेगा, दुनिया से हमें मुख्तलिफ कॉल्स आ रहे हैं, कंपनीज रब्ता कर रही हैं कि हम आपको MRI मशीन देना चाह रहे हैं, हम आपको सिटी स्कैन से मशीन देना चाह रहे हैं, हम आपको बेड्स दे। अभी हमने 2 दिन पहले ही इंग्लैंड में 2 कंटेनर बेड्स के जो हमें डोनेट हुए हैं, 120 बेड, 60 बेड एक कंटेनर में जाती है। अभी हॉस्पिटल का काम शुरू नहीं हुआ, 120 बेड्स किसी ने डोनेट कर दिया, ब्रांड न्यू बेड्स हॉस्पिटल की, और वो मीरपुर पहुंच रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो काम है ये मेरे और आपके बस के नहीं है, ये रब्बी काम है। ये इंशाल्लाह हॉस्पिटल बनेगा, और ऐसा हॉस्पिटल बनेगा जो आने वाली नस्लें से मुफीद होंगी। और सबसे जो अच्छी बात है कि गरीब बंदा, उसकी इज्जत और नफ्स मफलूज नहीं होगी, ताकि वो भी इज्जत से जाकर अपना इलाज कर सकेगा। अब देखें, अगर आपको 2 वक्त का या 2 दिन से खाना नहीं मिल रहा ना, तो पानी पी कर गुजारा कर लेंगे, रूखी सूखी खा लेंगे। लेकिन अगर आपका 4 या 5 या 6 साल का बेटा या बेटी घर में बीमार है, या आपकी वालदा या वालिद बीमार है, और आपके पास वसाइल नहीं है कि 2000 रुपया जाकर दवाई ले आएँ या 1500 रुपये का टेस्ट करवा सकें, उस वालिद के ऊपर या उस बाप के ऊपर या उस भाई के ऊपर क्या वो आलमिया है, ये हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं कि खुदा ने हमें वो मरहला दिखाया नहीं है, और अल्लाह करे हमें देखना भी ना पड़े। लेकिन जिनके ऊपर ये जो गुजर है उसे, ये वो जानते हैं कि ये क्या होता है जब आपके पास एक बेटी के लिए इलाज के पैसे ना हो। तो ये हॉस्पिटल इंशाल्लाह आगे, हमारा मकसद है कि हम इंशाल्लाह दिसंबर या जनवरी में अमेरिका में 3-4 फंड रेजिंग इवेंट्स करेंगे। ये हमारा मकसद है, अभी नहीं। अभी इस वक्त आने का मकसद है कि आप भाइयों से, दोस्तों से मिलकर हम एक टीम्स बना लें, ताकि जब तक हम दिल से किसी कॉज के साथ नहीं है तो फिर होना भी नहीं चाहिए। जो काम आप दिल से करते हैं, काम सही वही होता है, ऊपर से मेरे कहने पे ना करें। अगर आपको लग रहा है कि सही काम हो रहा है, इस कारवान में शामिल हो। ना कोर्ट मेरा है, ना मेरे ख़ानदान की वरासत है, ना कोर्ट में किसी जगह ना मेरा ना मेरे ख़ानदान का नाम है, और ना कभी होगा। हम सिर्फ एक अदना सा कारकुन का किरदार अदा कर रहे हैं। हम सिर्फ चौकीदार हैं, देने वाले से, डोनर से, और आगे बेनिफिशरी के दरमियान में हम वो किरदार अदा कर रहे हैं, ताकि वो अमानत सही तरीके से लग सके। ये काम, ये दायरा आपका है, यह हर उस फर्द का है जिस तो इसको अपना समझता है। ये हमारी रियासत के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए ख़ास तौर एक क्या कहते हैं कि माथे का झूमर बन चुका है। पहले हम मीरपुरी है ना, अक्सर हम जाते हैं, लोग कहते हैं यार ये तुसी मीरपुरी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाने हो यार, बस यही काम करने हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया, कोठियाँ भी बनाते हैं। लेकिन अब हम ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, ये भी मीरपुरी और कश्मीरी करते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। बस दुआ है कि हम सब जितने भी भाई हैं इसमें शामिल हों, एक टीम बने, एक दस्ते बाजू बने, ताकि आगे जाकर ज़रूरी नहीं कि पैसा ही दें। पैसा सबसे कम दर्जा मेरी नज़र में रखता है। सबसे जो अव्वल है, जो दे दिया आपने वक्त, और दूसरा ये है कि किसी को अच्छा रास्ता, अच्छी राय और मशवरा देना। मशवरा एक अमानत होती है, तो मशावरत से ये काम होते हैं, ज़रूरी नहीं कि पैसे से हो। ठीक है, पैसे से बनता है, लेकिन अगर कोई मशवरा दे देगा कि पैसा कैसे अलाओगे, तो ये पैसे से ज़्यादा अहमियत रखता है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ासतौर आंटी जी आपका, आप ऑल द वे टोरंटो से आए। ये हमारी आंटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जज्बा होता है, ये जज्बा होता है, इसमें कोई रिश्ता नहीं होता। ये रिश्ते जो होते हैं ना, मेरी नज़र में एहसास के होते हैं। एहसास हो तो बेगाने भी अपने, ना हो तो अपने भी बेगाने होते हैं। तो आज माशाल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि मैं अपने घर में हूँ। आज सुबह फरूक भाई के घर में बैठे हुए थे और बुजुर्गों से अरसे के बाद मुलाकात हुई, और ऐसा लगा कि हम अपनों में बैठे हुए हैं। जब आपको जिस जगह पर ये महसूस हो जाए कि आप अपनों में बैठे हुए थे, इससे बड़ा रिश्ता कहीं नहीं मिलता।
بہت بہت شکریہ ثاقب بھائی، حمزہ بھائی، عثمان، ایاز بھائی، عتیق بھائی، فاروق بھائی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہم سب کو مل بیٹھنے کا ایک موقع دیا، اپنے آپ کوڈ کا تعارف کرانے کا ایک موقع دیا. امید ہے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس میں کوئی جھوٹ فراڈ نہیں ہے. الحمدللہ جو ہے حقیقت ہی ہے. ہم جو سو ہے وہ ہے. بناوٹ نام سے ہوئی ہے نام کرتے ہیں، جیسے ہے ویسے ہی ہے. اچھا لگتا ہے تب بھی تو برا لگتا ہے تو تب بھی. بناوٹ کر کر کس کو پاگل بنائیں گے؟ آج کل 4 سال کے بچے کے آگے کوئی جھوٹ بولے گا تو وہ پتا ہے کہ وہ پاگل بنا رہا ہے. تو ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے وہ ہے. تو جب بھی آپ پاکستان آئیں پلیز تھوڑا سا وقت نکال کر کورٹ کو ضرور وزٹ کیجیے. انشاءاللہ یہ آپ کا اپنا ہے، اور وزٹ کرنے کے بعد آپ کو یقین آئے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. جب تک آپ وزٹ کریں گے شاید تھوڑا سا شک شبہ جو ہے اس کے بعد وہ بھی دور ہو جائے گا. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور میں چاہوں گا فاروق بھائی، ابھی میری ملاقات ہوئی تھی کہ چند ماہ پہلے یہ پاکستان آئے، انہوں نے وزٹ کیا، تعارف ہوا، اور بس وہ نیٹ ورکنگ اور کنیکشن ہو گیا، دلوں کا جوڑ ہو گیا. تو میں چاہوں گا کہ جو ان کا اپنا ویو تھا، تاکہ آج صبح میں نے کہا تھا کہ اچھی باتیں کریں گے تو $200 دوں گا، وہ میں جھوٹ بول رہا تھا. تو جو بھی ان کا جو تاثر تھا میں چاہوں گا ضرور بیان کریں. جو آپ نے اچھا دیکھا اور جو آپ نے غلط دیکھا، جو بھی دیکھا وہ پلیز اپنے دوستوں اور بھائیوں سے ضرور شیئر کریں. ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں تمام دوستوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، اور ہمیں مل بیٹھنے کا موقع ملا، اور میں جانے کا مجھے موقع ملا، اور میں نے وزٹ کیا، ان بچوں کے ساتھ ملا. کوئی 6 مہینے کا بچہ، 1 سال کا بچہ. انبلیویبل. کہنا اور سننا اور دیکھنا از ٹوٹلی ڈفرنٹ. میں نے دیکھا جو بالکل شیرخوار بچے ہیں، لائک جو 3 مہینے کا 2 مہینے کا بچہ ہے، ہر 3 بچوں کے اوپر 2 آیا کام کریں 24/7. ان کو فیڈنگ کرنا، ان کے ڈائپر چینج کرنا، کھانے پینے کا خیال رکھنا. 1 سال کے بچے ان کو ایسا ماحول ملا ہوا جو ہم امریکہ میں رہ کے اپنے بچوں کو وہ ماحول نہیں دے سکتے. وہ گرب میں کھڑے اتنے خشاش بشاش خوش، کوئی بچہ میں نے روتا ہوا نہیں دیکھا. ہر بچے کی اپنی بیڈ، اپنی الماری، اپنے کپڑے. انبلیویبل. جتنا میں بولوں گا اس سے زیادہ بھی میں بول سکتا ہوں، جتنا بھی میں بولوں اتنا کام ہے. اور میں سب سے ریکویسٹ کروں گا جب بھی آپ پاکستان جائیں، کسی کو بھی موقع ملے تو انشاءاللہ وزٹ کریں آپ ضرور، اور آپ کو ہر چیز نظر آئے گی. کسی کے کہنے کی یا سننے کی ضرورت ہی نہیں. آپ خود جائیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پھر آپ اپنے دل میں سوچیں گے یار واقعی یہ بچوں کے لیے جنت بنی ہوئی ہے، اور جنت سے کم نہیں ہے وہ. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور آئی تھنک از انف. تھینک یو سو مچ. کچھ ویڈیوز یہاں پہ دیکھی، کچھ ہمارے دوست ابھی بھی تشریف لائے ہیں. کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے. کیونکہ اگر میری کاروبار میں نفع ہے تو میری ذات کے لیے، نقصان ہے تو میری ذات کے لیے، وہ کسی کی اور اس میں پارٹنرشپ شامل نہیں ہے. لیکن یہ جو کام ہے نا، اس میں آپ کی ڈونیشن شامل ہے. اگر اس میں نے توجہ نہ کی نا تو میں خدا کے آگے جواب دوں. اس ادارے میں جب 2005-6 میں مجھے یہ زمین دی گئی، سردار عتیق احمد خان پرائم منسٹر تھے، تو بڑی وہ کیا کہتے ہیں کنونس کرنا پڑا کہ ہمیں زمین دیں. جب انہوں نے اعلان کیا دیں گے زمین، پہاڑ کی شکل میں دی ہے، تو جب میں گیا ہوں مظفر آباد سائن کرنے کے لیے تو ہر پنے پہ لکھا ہوا تھا چودھری محمد اختر. یعنی کہ زمین کا جو 115 کنال زمین تھی، میرا نام لکھا گیا. تو میں اردو نہیں پڑھا ہوا، تو جب جو 2 صاحب گئے ہوئے تھے انہوں نے پڑھا یار اس میں تو آپ کا نام لکھا ہوا. تو میں نے پوچھا یہ تو میرے نام آپ نے زمین کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمیں فرد کے نام کی زمین کرنی ہے. میں نے کہا نہیں، فرد کے نام کرنی چاہیے، ادارے کے نام پر. وہ کہہ رہے ہیں یار ہمیں 7-8 ماہ لگے یہ کاغذ تیار کرنے میں، اور 3 ماہ لگ جائیں گے، تو جانے دیں. میں نے کہا نہیں، آج آپ میرے نام کر رہے ہیں، کل میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، پیچھے میرے رشتہ دار سارے حاضر ہو جائیں گے. جہاں ہوتا ہے اللہ کا فضل ہے. اسی دوران کوئی 2 ماہ لگے تھے، وہ زمین دوبارہ اس کے ڈاکیومنٹس تیار ہوئے اور کورٹ کے نام پہ رہے. پہلی بار میرپور میں 2003 میں نے ایک پلاٹ لیا تھا، شوق تھی گھر بناؤں گا. 2004 میں مکمل کیا تھا. میرپور میں اس کے علاوہ D3 میں میرے گھر میرا کوئی اثاثہ نہیں ہے، میرا کوئی بینک اکاؤنٹ، میرا بینک بیلنس نہیں ہے. کورٹ کی جتنے بھی اثاثے ہیں، ہمیں لوگ گھر دیتے ہیں، ہمیں لوگ پلاٹ دے رہے ہیں، ایک بھی چیز نہ میرے نہ کسی فرد کے نام پر ہے، وہ ادارے کے نام پر ہے.
اس ادارے میں کسی جگہ پہ میرا یا نہ میرے خاندان کے فرد کا کوئی نام ہے، نہ کبھی ہوگا۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے، ابھی ہماری انگلینڈ میں ایک ٹرسٹ بورڈ ہے ہمارا انگلینڈ میں، اور میں نے جب یہ ادارہ بنایا تھا میں نے 3-4 اصول بنائے تھے۔ پہلا اصول تھا میرے خاندان کا کوئی فرد کبھی ٹرسٹی نہیں بنے گا، یہ میرا پہلا فرض تھا، اور آج تک خدا کی قسم ہے انگلینڈ میں کوئی ٹرسٹی میرے خاندان کے فرد نہیں ہے، پہلا۔ دوسرا، پاکستان میں ہماری 2 باڈیز ہیں، ایک گورننگ باڈی ہے، ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے۔ ایگزیکٹو کمیٹی میں اعجاز شاہ بھی شامل ہے، اس میں بھی کوئی میرے خاندان کا فرد نہیں ہے۔ وہی لوگ ہیں جو میرپور شہر آزاد کشمیر میں ہیں، جو میں نے دیکھ چکا ہوں کہ وہ اچھے لوگ ہیں، ہمیں فائدہ، ادارے کو فائدہ، ان کو شامل کر لیا۔ اچھا، اس میں ایک اور جو اچھی بات ہے، پاکستان کا یہ واحد ادارہ ہے جس کی گورننگ باڈی کے اوپر ایک حاضر سرور جنرل بھی ہے اور ایک بریگیڈیئر بھی ہے۔ یہ میں نے کیوں کیا تھا؟ تقریباً 12 سال پہلے میں دیکھ چکا تھا کہ پاکستان میں اچھائی اور برائی ایک ہی ادارہ ہے جس میں کوئی سسٹم ہے، اچھائی برائی تو ہر جگہ پہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا آج میں ہوں کل نہیں ہوں گا، اور اس ادارے کو نقصان نہ پہنچے، تو تحفظ کون دے گا؟ سیاست سے میں دور ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں آرمی کو انوالو کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی ڈر فکر ہو اور ہمیں بھی ڈر فکر ہو۔ تو بڑا زور لگایا، 7-8 سال لگے، بالآخر کوئی 5 سال پہلے کی بات ہے، 6 سال پہلے، کہ چیف آف آرمی نے ایکسیپٹ کیا منگلا کور 1 کا جو جی او سی ہے 19 ڈویژن کا، وہ ہماری گورننگ باڈی کا ممبر ہے۔ ایک جڑی کس میں 7A کے بریگیڈ ہے، اس کا جو بھی کمانڈر آتا ہے حاضر سروس، وہ ہماری گورننگ باڈی کا ممبر ہے۔ یہ اس سے پہلے نہ ہوا اور نہ آج تک آرمی نے کسی ادارے کو اون کیا۔ تیسری جو بات ہے کہ اس ادارے میں پہلے جب میں ذکر کیا کہ میرا نام، میرے خاندان کا کوئی نام ہے، ابھی جو ہماری انگلینڈ کی ٹرسٹیز کی میٹنگ تھی چند دن پہلے کی بات ہے، اکثر ہم میٹنگز کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، ہماری میٹنگ نے یہ زبردستی کہہ سکتے ہیں کہ کہا کہ اس ہاسپٹل کا نام ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، آپس میں نے ڈسکس کیا، میں نے کہا ہمیں کورٹ ہے، ایک نام ہے، ادارے کا نام ہے، اسے ہٹ کر کیا کر سکتے؟ ٹھیک ہے کورٹ کا پروجیکٹ ہے، وہ تو نہیں ہٹ سکتا، لیکن انہوں نے عہد کیا کہ یہ ہاسپٹل کا نام میری اہلیہ کا نام رکھنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ میری مسز کا نام تھا شمیم اختر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شمیم اختر میموریل ہاسپٹل کا نام کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا تفصیلات میں نے اپنے ذاتی پیش کیا، میں نے کہا کل کوئی لوگ کوئی اور باتیں کریں گے یہ وہ، پھر پاکستان گورننگ باڈی سے میں نے مشاورت کی کہ یہ ہے، ابھی تک کوئی فائنل ہی ہوا، لیکن ہاسپٹل کا نام جیسے شوکت خان میموریل عمران خان کی وائف کا، وہ رکھنا چاہ رہے، ایک وہ کہہ سکتے ہیں کہ ریکگنیشن کے طور پر، لیکن میرے خاندان کا کہیں فرد کا نہ ہے، نہ ہمارے نام پر کوئی زمین ہے۔ کورٹ ایک کھلی کتاب ہے، کسی ادارے میں چلے جائیں پاکستان میں، ان سے کہیں کہ اپنے آرڈرز دکھاؤ، اور یہ نہیں ہے کہ آرڈرز میں گپلے نہیں ہوتے، معذرت کے ساتھ ہم کاروباری لوگ ہیں، ہوتے ہیں، لیکن کورٹ ایک واحد ادارہ ہے، آج تک چاہے انگلینڈ ہو، ابھی امریکہ میں بھی ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، کوئی بھی بندہ ڈونیشن دے رہا یا نہیں دے رہا، آپ جا کر آرڈر سن کے دیکھ لیں، کورٹ کبھی ریفیوز نہیں کرے گا، کیونکہ کورٹ جب میں کہتا ہوں میرا نہیں ہے، کورٹ آپ کا ہے، تو آپ کا پورا حق ہے ہر چیز میں چاندین کرنے کے لیے۔ کورٹ کے جو لوگ وزٹ کرتے ہیں، کوئی اپوائنٹمنٹ لے کر نہیں جاتا، صبح 9 سے لے کر شام 6 بجے تک کوئی بھی جا کر وزٹ کر سکتا ہے۔ اگر مجھے وزٹ کا ٹائم دیں گے تو میں جا کر صفائی کروں گا، چپڑوں گا، آ کر جی دیکھیں صفائی ہو گئی ہے، لیکن جا کر آپ اچانک جائیں گے تو دیکھیں گے اصل وزٹ وہی ہوتی ہے۔ تو آپ کے جو سوال کا جواب یہ تھا کہ نہ میرا، نہ کورٹ کے کسی ٹرسٹی، نہ کوئی، اور دوسری آخری بات، آج تک میرے سمیت کسی ٹرسٹی نے ادارے سے 1 روپیہ نہیں لیا، خدا کی قسم کوئی تنہا نہیں لیتا، نہ لیں گے، کیونکہ ہم اپنا نظام خود چلانا جانتے ہیں۔ اگر میں بھی ویلفیئر پہ ہوں تو پھر میں ادارے سے پیسے لوں گا، ہم دیتے ہیں، وہ جو دیتے ہیں وہ میں جانوں اور میرا رب جانے میں کیا کروں کیا نہیں کرنا، لیکن ادارے سے کوئی ٹرسٹی یا پاکستان میں گورننگ باڈی کوئی تنہا نہیں لیتا۔ یہ کچھ چند چیزیں ہم نے روایت سے ہٹ کر کی ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ چیریٹی سیکٹر بدنام ہو چکا ہے، معذرت کے ساتھ کاروبار بن چکا ہے، اور سبھی نہیں، یہ غلط ہوگا کہنا کہ سبھی یہ کرتے نہیں، بہت سے ادارے جو اچھا کام کرتے ہیں، اور جو اچھا کام کرتے ہیں ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے۔
कोर्ट ये नहीं कि कोर्ट ही वाहिद इदारा जो बिल्कुल दूध की तरह सफेद है, नहीं, बहुत से इदारे हैं जो कोर्ट की तरह अच्छा काम करते हैं, और जो अच्छा काम करते हैं मेरे समेत आप सबको सपोर्ट करना चाहिए। आई होप कि आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया और आपका हक बनता है मेरी जात के ऊपर या दारे के ऊपर, आपका पूरा हक बनता है सवाल करना भी, और हमारा काम बनता है जवाब। क्यों कि हम इस जहाँ खड़े हैं ना, हमारा फर्ज बनता है कि आपके सवाल का जवाब दें, और अगर आप उससे मुतमिन नहीं हैं फिर भी आप जहाँ जाए उसकी कार्रवाई कर सकते हैं। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ आज़ाद कश्मीर में, हाँ वैसे तो लोगों ने अल्लाह और हमारे आका को भी माफ़ नहीं किया, और हज़रत अली रज़ा ताला का कौल है कि जिसका दुश्मन नहीं वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। और जहाँ तनकीद नहीं होती, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं होती, वहाँ काम नहीं होता। सवाल करना आपका हक बनता है, लेकिन हाँ अगर कोई तनकीद करता है वो सबूत करे कि कोई इदारा गलत कर रहा है, और फिर हम या तो माजरत करेंगे या दलील के साथ बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम यहाँ खड़े, कोई ये नहीं कह सकता कि कोर्ट में कोई गलत काम किया हो। और ये वाहिद इदारा है जो डोनेशंस डोनर को वापस भी करता है। कैसे? कुर्बानी हर साल हम करते हैं, और कुर्बानी की एक कीमत लगाते हैं, बैल की, कसाई की, एक शॉपर होता है, लॉजिस्टिक्स होते हैं, और जब कुर्बानी हो चुकी होती है सिवाय एक साल के हर साल पैसे इजाफी बच जाते हैं। इस साल 62 पाउंड और 61 पेंस बच गए थे। हम हर डोनर को कॉल करते हैं, आपका पैसा बच गया भाई, ये वापस ले लो। और शादर नादर भी कहता है वापस कर दो, बाकी कहते हैं यतीम खाने में डाल दो, लेकिन वो अमानत होती है, हम लगा नहीं सकते। तो ये है हमारे काम करने का तरीका, थोड़ा सा हटकर है, लेकिन अगेन वो अमानत है। उन 61 पाउंड या 62 पाउंड से हम कोई अमीर नहीं बन जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो अमानत हमने वापस कर दी, हम समझे कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी हम ही हैं। तो आई होप कि मुतमिन हो गए होंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब, जम्मू कश्मीर टीवी, न्यूयॉर्क, अमेरिका।